الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوانان ملت اسلامیہ، گزشتہ خطبہ جمعہ جو اس ماہ مبارک کا پہلا جمعہ تھا، اس میں اسلام کی سب سے عظیم دعوت اور اسلام کا سب سے عظیم پیغام اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کے مقام کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین کی قدرت و طاقت کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کی گئی تھی۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس کے ضمن میں اس بات کی ناقص کوشش کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کے مقام کو ہم سمجھ سکیں، اس بات کو سمجھ سکیں کہ قیامت کے دن ساری کی ساری روئے زمین اللہ رب العالمین کی مٹھی میں، اور سارے کے سارے آسمان اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور دنیا میں حکومت کرنے والے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ وہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ اللہ رب العالمین تنہا بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی طاقت، اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ایک یہودی عالم کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مکالمہ بھی ذکر کیا گیا تھا، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنی کتاب یعنی تورات میں اس بات کو پڑھا ہے، یہ بات ہماری کتاب میں ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین تمام کی تمام مخلوقات کو اپنی ایک انگلی پر، ساری زمینوں کو اپنی ایک انگلی پر، سارے آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا، اور اس کے بعد فرمائے گا کہ میں تنہا آج بادشاہ ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ ہنس دیے، زور سے مسکرا دیے، اور اس کے بعد آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو واضح فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پر تھوڑی سی گفتگو مزید کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے کلمات، اللہ رب العالمین کی پاکیزگی، اللہ رب العالمین کی بڑائی، کلمہ توحید کے ذریعے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنا، شرک و بدعات سے توبہ کرنا، یہ وہ مقاصد ہیں جن کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں انبیاء کرام کے قیمتی سلسلے کو مبعوث فرما کر کے ان کی بعثت کا مقصد واضح کر دیا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں، اسی تعلیم کا اعلان کریں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اللہ رب العالمین تنہا ہے کہ اس کے لیے سجدے کیے جائیں، اس کے لیے رکوع کیا جائے، اسی کے آگے جھکا جائے، اسی کو پکارا جائے، اسی سے دعائیں کی جائیں، مشکلات پڑیں
تو ہم اسی کو مشکل کشا سمجھیں۔ اگر ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے ممالک میں، ہمارے علاقوں میں مختلف انداز کی وبائیں پھیلیں اور دنوں رات میں ہم اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کریں کہ آج اس گھر سے لاش اٹھی ہے، کل اس گھر کی باری ہے، ایک ایک گھر سے کئی کئی لاشیں اٹھتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس مصیبت کو، اس وبا کو، اس بلا کو اگر دور کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ کسی درگاہ کا کوئی مالک، کسی درگاہ میں سویا ہوا، قبروں کے اندر دفنایا ہوا کوئی انسان، کسی انداز کی کوئی طاقت، کسی انداز کی کوئی وسائل اس دنیا میں کسی انسان کی جان کو بچانے کے کام نہیں آتے۔ اگر کام آتا ہے تو اللہ رب العالمین کا فرمان کام آتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی توفیق کام آتی ہے۔ اگر وہ کسی کو شفا یابی دینے والا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس شخص کو شفا یابی سے نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ رب العالمین مشکلات کو دور کرنے والا ہے تو ساری کی ساری دنیا جمع ہو جائے تو جمع ہو کر کے بھی مشکلات میں اس انسان کو مبتلا نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹی سی عمر کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے بچے میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لو، اپنی گھٹیوں میں پہنا لو اور سن لو کہ اگر اللہ رب العالمین ساری دنیا تم کو کوئی نفع پہنچانے چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں نفع یا نقصان لکھ دیا ہو۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہم نے اپنے تاریخ اسلامی میں بے شمار مثالیں پڑھی ہیں، تاریخ اسلامی کے اوراق آج بھی ان واقعات سے مزین ہیں اور ان کے ذریعے ان کو پڑھ کر کے آج بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی تازگی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں نبی آخر الزماں جن کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وفات کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ کے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا۔ ایک یہودی جو آپ کا پڑوسی تھا، آپ کی زرہ گروی رکھ کر کے اس سے 1 ساعت جو لی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ یہ صورتحال تھی کہ سویرے صلاۃ فجر سے اور قیام اللیل سے فارغ ہو کر کے صلاۃ فجر ادا کر کے اشراق اور چاشت کی نماز ادا کر کے نبی آخر الزماں اپنی بیویوں کے گھروں کا گشت لگاتے تھے، جا کر کے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، ان کا حال چال لیتے تھے اور اسی میں پوچھتے تھے کہ میرے گھر میں میرے لیے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ عموماً امہات المؤمنین کا جواب ہوتا تھا کہ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا تکلیف کا، یہ عالم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بڑائی کو، اللہ رب العالمین کے کلمہ توحید کو ہمیشہ سامنے رکھا، اللہ رب العالمین پر اعتماد کیا۔ اس تکلیف سے زیادہ تکلیف آج کی تکلیف نہیں ہو سکتی، یہ تکلیف اس دور کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال آپ دیکھ لیں، جنگ بدر میں اسی نبی کے پیروکار ہمارے صحابہ کرام، نبی کے ساتھی جب اس کی پیروکاری کرتے ہیں، اس کی رہنمائی میں مدینہ منورہ سے لمبی مسافت پر نکل کر کے کفار و مشرکین مکہ کا مقابلہ کرتے ہیں، نہ ان کے پاس سواریاں تھیں، نہ ان کے پاس تلواریں تھیں، نہ ان کے پاس ڈھال تھی، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، لیکن اگر تھا تو فرمان رسول تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ جنگ بدر میں پہنچتے ہیں، 313
یا زیادہ سے زیادہ 316 کی تعداد مسلمانوں کی، متبعین سنت کی، اہل توحید کی، اور ان کے مد مقابل کفار و مشرکین مکہ کا لشکر جرار ہے۔ تلواریں بھی ہیں، ڈھال بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اور لشکر کی تعداد بھی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اعتماد اللہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین پر توکل نہیں ہے، توحید کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی توحید کی برکت سے، اپنے کلمے کی اسی برکت سے ان لوگوں کو فتح یابی عطا فرمائی، عزت و سرخروئی عطا فرمائی۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمان دنیا میں کتنی بھی بڑی تعداد میں ہو جائیں، کتنی بھی مسجدیں تعمیر کر لیں، مسلمان جدھر دیکھیں ادھر مسلمان نظر آئے، لیکن مسلمان اگر توحید پر قائم نہیں ہے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا مسلمان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، یہ فرمان کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں مسلمانوں پر پل پڑیں گی، اور اس کے بعد اس کی مثال ایسی ہی ہوگی جیسے بھوکے کسی کھانے کے کٹورے اور کھانے کی تشتری پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی، کروڑوں کھربوں کی تعداد میں تم ہوگے، لیکن تم نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا ہوگا، تمہارے دلوں میں دشمنان اسلام کا غلبہ ہوگا، اور دشمنان اسلام تمہارے اوپر حاوی ہو چکے ہوں گے، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور آخرت کو بھول جاؤ گے، اللہ رب العالمین کو بھول جاؤ گے، دنیا سے لو لگا لو گے۔ آج ہمارے اندر جس بات کا خوف ہے وہ خوف یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کرونا کے شکار ہو کر کے اسپتال جائیں اور اسپتال والے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کر کے ہم کو قبرستان روانہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ یہ کرونا وائرس ہم کو دبوچ کر کے ہمارے خاندانوں سے، ہمارے گھرانوں سے نکال دے۔ لیکن اگر اسی خوف کی جگہ پر ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا، اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل ہوتا، تو وہی رب کائنات ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلمات اور کلمہ توحید کی عظمت، اس کے وزن اور اس کی عظمت کو دیکھنا ہے، تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک برابر برابر تولنے والے ترازو کو بالکل درمیان میں لا کر کے رکھ دیں گے، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو وہ عمل اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب و کتاب کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں میزان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے فرمایا یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے اللہ رب العالمین تو مجھ کو کچھ ایسی چیزیں سکھا دے جس کے ذریعے میں تجھ سے دعائیں کر سکوں، تجھ کو یاد کر سکوں، تجھ کو پکار سکوں، تیرے سامنے بھیک مانگ سکوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رکھو، لا الہ الا اللہ کو سمجھو، کلمہ توحید کو سمجھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے وہی سوال ان کے دل میں پیدا ہوا، کل عبادک یقولون ھذا، اے میرے پیارے رب تیرے سارے بندے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، سارے بندے اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری
والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ ابن حبان اور حاکم وغیرہ کی صحیح روایت ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے اے موسیٰ اگر یہ کلمہ دنیا کی ساری مخلوقات، ساتوں آسمان اور میرے علاوہ بسنے والے اس میں جو بھی لوگ ہیں ان سب کو، اور ساتوں زمینوں کو، اور ساتوں زمینوں کی تمام مخلوقات اور ساری کی ساری چیزیں، جمادات، حیوانات، انسان اور ساری کی ساری چیزیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، وہ لا الہ الا اللہ فی کفہ، اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا یہ بھاری پڑ جائے گا۔ یہ برکت ہے، یہ عظمت ہے اللہ رب العالمین کے کلمے کی، جس کلمے کے اندر دو بنیادی چیزیں بتائی گئی۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، جن معبودان باطلہ کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ اجمیر میں پوجے جاتے ہوں، نظام الدین میں پوجے جاتے ہوں، مندروں میں پوجے جاتے ہوں، کوئی کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی درخت کو، کسی انسان کو، کسی قبر والے کو پوجتا ہو، وہ سارے کے سارے معبودان باطلہ جو ہیں ان کا انکار کر دینا یہ کلمہ توحید کا ایک رکن ہے، ایک جز ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے اس بات کا اقرار کرنا کہ عبادت کے قابل، رکوع اور سجدے کے قابل، یاد کیے جانے کے قابل، مشکل کشا اور حاجت روا کہے جانے کے قابل تمام کی تمام صفات جو صفات محمودہ ہیں ان کا حامل اللہ رب العالمین ہے۔ ان دونوں کے دونوں ارکان کو لے کر کے مسلمان نہیں چلے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ کلمہ محض کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ انسان کا ایمان ہے، انسان کا عقیدہ ہے، انسان کی زندگی ہے، مصیبتوں سے نجات دینے والی چیز ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین کی مدد اسی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس پلڑے میں رکھا جائے گا وہ بھاری پڑ جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان فی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو ایسے کلمے ہیں جو اللہ رب العالمین کی تعریف پر مشتمل ہیں۔ وہ دو کلمے ایسے کلمے ہیں جن کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبانوں پر ادائیگی کے لحاظ سے بہت آسان ہیں اور آخرت میں میزان کو بھاری کرنے والے کلمات ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ رب العالمین اور ساری تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور پاک ہے اللہ رب عظیم، وہ پاک ہے ہر قسم کی برائی اور نقص سے۔ یہ کلمات انسان اپنی زبان پر بطور ورد جاری رکھے تو ایسی صورت میں قیامت کے دن اس کی کامیابی کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ کرونا سے بچنا ہے، آپ یوٹیوب کے چینل، سوشل میڈیا پر جو آنے والی تدابیر ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں پہن کر کے بیٹھنے والے، بڑی بڑی داڑھیاں رکھنے والے اور ہاتھ سے ان کی تسبیح ہٹنے نہیں پاتی، وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ 300 بار فنا دعا پڑھ لیں، 3000 مرتبہ ایسا کر لیں، فنا ذکر کو اتنے 100 بار ادا کر لیں، کرونا آپ کے دروازے پر نہیں آ سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اپنی جانب سے تدابیر بتائیں، اپنی جانب سے طریقہ بتائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو بتایا ہے اس کو عام نہ کریں، اس کو نشر نہ کریں، اس کو نہ سکھائیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا عذاب، چاہے وہ کرونا ہو یا دوسری شکلوں میں آنے والا عذاب ہو، ہم کو ہمارے گھروں سے دبوچ کر کے
نکال کر کے تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بنی آدم کے اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ ماضی میں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں جس انداز سے سوشل میڈیا پر ویوز دیکھے جاتے ہیں، جس انداز سے کسی کے لیے رینکنگ کی جاتی ہے، کسی کو اوپر اور کسی کو نیچے کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے اس سیکولر ملک میں میڈیا والے فرضی انداز کی رینکنگ اور ٹی آر پی کو بڑھانے کے لیے نہ جانے کون کون سے دھندے کرتے ہیں۔ اور معاف فرمائیں گے، ہم میں ہی کے بعض لوگ جو مولوی کہلاتے ہیں، جن کے چہروں پر داڑھیاں بھی ہیں، وہ جا کر کے ان رینکنگ کرنے والے اور ٹی آر پی بڑھانے والے، اسلام کو برا بھلا کہنے والوں کی گود میں بیٹھ کر کے ان کے آلہ کار بنتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کو عقل نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اللہ رب العالمین کی تعریف پر مشتمل الحمدللہ کا کلمہ کہ تمام کی تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، یہ کلمہ قیامت کے دن میزان کو بھاری کر دے گا، بھر دے گا، اور اس کی وجہ سے انسان کو نجات ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ احب الکلام الی اللہ اربع، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا، والحمدللہ، اللہ کی تعریف کرنا، ولا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنا۔ اگر مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لے تو صبح سے شام تک کتنی بار مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، کتنی بار نمازوں میں وہ اللہ اکبر کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، کتنی بار وہ رکوع اور سجدے میں اللہ اکبر پر مشتمل دعاؤں کی ادائیگی کرتا ہے، انسان شمار نہیں کر پائے گا۔ ان کلمات کے تقاضوں اور ان کے معانی اور مفہوم کو سمجھ کر کے ادا کیا جائے، اللہ کی عظمت اور جلالت کو سامنے رکھا جائے، تب جا کر کے یہ کلمات ہمارے لیے مفید ہوں گے۔ یہ کلمہ توحید ایک ایسا کلمہ ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اس کی گواہی دینے والے دنیا کے اندر جو عظیم ترین لوگ ہیں وہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بذات خود اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ علماء کرام جو قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی توحید کو بجا لایا جائے، اور اللہ رب العالمین نے انصاف کے ساتھ اس کلمے کو قائم کیا۔ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے انسان کے لیے سب سے پہلا کلمہ توحید کو واجب قرار دیا، سب سے آخری کلمہ توحید کو واجب قرار دیا۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سن لو، علم رکھ لو، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف اور ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلا کلمہ جو اس کا مطالبہ انسان سے کیا گیا ہے وہ شہادتین ہیں، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے آخری کلمات اس دنیا میں لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کی بشارت دی گئی، اس کلمے کے نتیجے میں جہنم سے نجات کا وعدہ کیا گیا،
اس کلمے اور اس کے تقاضے کی تکمیل کے نتیجے میں اسی طریقے سے تکلیف دور کرنے کے لیے اس کلمے کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ کلمات پڑھ کر کے جو مصیبتوں سے نجات پانا چاہے وہ مصیبتوں سے نجات پا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کو صبح 3 بار اور شام میں 3 بار پڑھ لیا، اس کو کوئی مصیبت اور کسی انداز کی وبا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں 2 روز پہلے یعنی بدھ کے دن اسی علاقے کے بٹلہ ہاؤس کے قبرستان میں 21 قبریں کھودی گئیں، اور اسی ایک ہفتے کے اندر پچھلے جمعہ سے لے کر کے آج تک کم و بیش تعلقات میں 50 سے زیادہ اموات کی خبریں ہم تک موصول ہوئی ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ اپنی قدرت پر، اپنی طاقت پر کتنا بھی گھمنڈ کر لیں، اللہ رب العالمین کے آگے کسی کی قدرت کچھ بھی کام نہیں کرتی۔ ایک باکا نوجوان گھر سے نکلتا ہے، پوری صحت و تندرستی کا حامل ہے، ایک باکا نوجوان بڑے آرام سے دوڑ بھاگ کرتا ہے، تھوڑی دیر میں پتا چلا کہ وہ ابھی تو باہر نکلا تھا اور گھر آیا بیمار پڑا، آدھے گھنٹے کے اندر فوت ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین جس کو جب چاہے اس دنیا سے رخصت کر دے۔ ہم اللہ رب العالمین کو بھول کر کے زندگی گزاریں گے تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم احتیاطی تدابیر کا اختیار ضرور کریں، جو گائیڈ لائن ہے اس کا اختیار ضرور کریں، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین پر اعتماد، اس کے بتائے ہوئے وسائل کو اختیار کرنا، اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر کے مصیبتوں کے وقت میں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی خبر پہنچتی تھی کہ فلاں علاقے میں تیز و تند ہوائیں چل رہی ہیں، یا کہیں زلزلہ آیا ہے، کہیں اللہ رب العالمین کا انتقام یا اللہ رب العالمین کی جلالت ظاہر ہوئی ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے اپنا عذاب نازل کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری چیزیں چھوڑ کر کے مسجد کی جانب بھاگتے تھے، اللہ رب العالمین سے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین سے بھیک مانگ کر کے اس مصیبت سے نجات کی دعائیں کرتے تھے۔ آج ہم نے اگر اس مصیبت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خاندان کے لوگوں کو گزرتا ہوا دیکھ کر کے، یا اپنے خاندان کے لوگوں کے اوپر اس وبا کا حملہ ہوتے ہوئے دیکھ کر کے اگر عبرت حاصل نہیں کی، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع نہیں کیا، اللہ کے کلمے کی عظمت کو نہیں سمجھا، اس کی توحید کی عظمت کو نہیں سمجھا، اللہ رب العالمین کی قدرت و طاقت کو نہیں سمجھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری زندگی کی تاریخ میں کبھی ایسا موقع پھر سے آنے والا ہے جس سے ہم عبرت حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان کثرت کے ساتھ ہونے والی اموات سے عبرت حاصل کر کے اپنے موت کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو سمجھ لیں، پچھلے خطبے جمعہ میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا تھا، آپ کتنا بھی بھاگیں، کتنے بھی وسائل اختیار کر لیں، کسی بھی ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، کسی بھی اسپتال میں چلے جائیں، کوئی بھی وسائل اختیار کر لیں، کوئی بھی دوائیں کھا لیں، کتنی بھی تدابیر اختیار کر لیں، اگر موت آپ کے مقدر میں لکھی ہے تو آپ کو آپ کے گھر میں، آپ کے اسپتال میں، آپ کے تہخانوں میں، آپ کے آفسوں میں، آپ کے متعلقین کے یہاں جہاں آپ زندگی گزارتے ہیں وہاں گھس کر کے دبوچ لے گی، نہ 1 سیکنڈ آگے جائے گی، نہ 1 سیکنڈ پیچھے مؤخر ہوگی۔ یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، جب یہ آتی ہے تو انبیاء کی شخصیت کو بھی نہیں دیکھتی، جب یہ آتی ہے
تو صحابہ کرام کو بھی دبوچ لے جاتی ہے. جب یہ آتی ہے تو محدثین کرام بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو یاد کر کے ہم اللہ رب العالمین کی جانب اگر رجوع نہ کر سکیں، ان بیماریوں اور وباؤں سے عبرت حاصل کر کے اللہ رب العالمین کو راضی نہ کر سکیں، تو ایسی صورت میں ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے، کلمہ توحید کی عظمت کو سمجھنے، اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.